بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بزرگ فرما رہے ہیں جس طرح ہر جماعت میں کھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے طریقت کے اندر بھی کھڑے اور کھوٹے پائے جاتے ہیں. خواجہ محمد معصوم. جس طرح ہر جماعت میں کھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے طریقت کے اندر بھی کھڑے اور کھوٹے پائے جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص تھے، انہوں نے بہت کچھ گڑبڑی کیا. بہت آخر میں انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بھی حضرت تھانوی کے یہاں اللہ کے لیے نہیں رہا، اصلاح کے نہیں رہا. تھے خانقاہ میں تھے جہاں ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی سے وہیں وہ بھی رہتے تھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں وفات کے بعد حضرت تھانوی کی نماز بھی چھوڑ دیا انہوں نے. خانقاہ میں رہنے والا نماز بھی چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا بھائی تم خانقاہ میں رہے ہو اور نماز نہیں پڑھتے، کچھ کہا ہوگا ملامت کے طور. کہا بھائی دیکھو مولانا تھانوی کی خدمت میں ایک دن بھی اللہ کے نہیں رہا تو کیا فائدہ ہوگا. لوگ تو یہ سمجھیں ہوں گے کہ بہت خلوص سے رہا تبھی کچھ کو حاصل نہیں ہوا، در حقیقت اس کا کھوٹ ہے. جس مقصد سے آدمی رہے گا وہ مقصد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. مقصد ہی نہیں، نیت ہی نہیں، ساری زندگی بھی ایسی جگہ پر ہے کچھ نہیں. منافقین حضور کی خدمت میں زندگی بھر ہے لیکن منافق مثبت درکل اسفل نار، جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائیں گے. بہرحال جس طرح ہر جماعت میں کھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے طریقت کے اندر بھی کھڑے اور کھوٹے پائے جاتے ہیں. جو شخص شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابعدار نہ ہو، وہ شخص بیعت لینے کا، پیر بننے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. جو شخص شریعت کے اوپر نہ چلتا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابعدار نہ ہو، وہ شخص بیعت لینے کا، پیر بننے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے. قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو. اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کل اصلاح کی بنیاد اتنی پر ہے، اللہ سے ڈرنا اور صحبت لینا. صحبت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کی صحبت نصیب ہوں ہم لوگوں کو، یہ بھی ضروری ہے. صحبت ملے گی تب تو رہیے گا. ایسے لوگ پائے جائیں، ہر زمانے میں پائے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن صحبت سے فائدہ پہنچے گا. اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو. سچا وہ ہے سچائی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی. جو شخص بیعت لینے کا، پیر بننے کا کسی طرح حقدار نہیں، وہ شخص
قرآن شریف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین یہ تو پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. تو پیر صادقین کی نظر ہو گیا، مطلب جو سچے ہوں، دغاباز نہ ہوں. بہت سی زمانے میں بھی ہیں، ہزاروں ہزار مرید ان کے ہیں. خود طریق میں اس کا کوئی قدم ہی اس نے نہیں رکھا ہے، رکھا ہے تو غلط رکھا ہے، لیکن مرید ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے تنزیہ کہا میں یہ بیان کر رہا ہوں، سنے ہوں بہت بہت سے، لیکن اگر کوئی نیچے جاؤ گے، بہت کہتے ہیں نیچے جاؤ گے تو کوئی عراب شراب بولنے والا ملے گا تو تم سمجھو کہ یہی پیر سچا ہے، اسی میں بیٹھ ہو جاؤ. ان سب باتوں کے باوجود جو اپنا ذہن رہتا ہے اسی سے آدمی کام کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو. اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے، یہ لکھا. تو بتا رہے ہیں کہ جب سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو بھی صبر کر کے صحبت اختیار کرو. سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو. ہم لوگوں کو اسی سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو. میں نے ویسے ہی شروع کر دیا. مجھے نہیں مانتا کہ اتنا اچھا بنتا ہی نہیں. اچھا بنیادی مضامین ہے یہ، معلوم وہی ہے غالباً. تو پیر سچوں ہی کو بنایا جاتا ہے. سچا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سچا ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو صرف کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے لیے ہو، اپنی اصلاح کے لیے ہو. ان کی صحبت میں رہو گے نفع ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھی سچا، خود اللہ کے ساتھ بھی سچا ہو. اچھا یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہو. یہ خاص بات جس کے اندر جلن، حسد، مکر، اظہار ثانی نہ پائی جاتا ہو، یہ سچا. یہ امراض قلبیہ نہ ہو تو یہ سچا. جس کے اندر جلن، حسد، مکر، اظہار ثانی نہ پائی جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی سچی تابع داری بھی کرتا ہو. لہذا کہا گیا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو. قرآن شریف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والے تقوی اختیار کرو. سب اللہ فرما رہا مجھا، کوئی اور نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ جو رب الارباب ہے، تمام عالم کا پیدا کرنے والا، ہر ذرہ ذرہ کے بعد میں سے واقف ہے، وہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اللہ ہم سب لوگوں کی توفیق. اور اللہ سے اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وہ شخص جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. ایسے لوگوں کو بدل جاؤ، یعنی طریق پہ چلے مجھ سے ہٹ جاؤ. نہیں بننا. اے ایمان والے تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. وہ شخص ڈھونڈا، وسیلہ کیا مطلب؟ وہ شخص جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا.
جو ذریعہ ہو یہ ہے. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وہ شخص جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. اتنے میں سب کچھ بنا رہے ہیں. اسی کو مرشد کہتے ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر محققین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد مرشد ہے. وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب مرشد، قاعدے کا مرشد. وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں محققین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد مرشد ہے. یہ جو ایسا مرشد جو تم کو خدا تک پہنچائے بہکائے نہیں، جس کو پہلی آیت میں کونوا مع الصادقین سے پڑھا ہے. سچے لوگ ہیں انہیں کو مرشد بناؤ. کہا گیا ہے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کو کہا ہے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے. دونوں کے بعد اتقاء وسیلہ یہ مرشد کا طریقہ بتایا. یہ پہلے ہی نہیں بلکہ پھر اس کے بعد تقوی کا. پہلے ایمان کا ذکر الذین آمنوا، پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد تقوی کا ذکر کیا گیا. ان دونوں کے بعد اتقاء وسیلہ یعنی مرشد کا تلاش کرنا اور اس کے حکم میں چلنا، یہ تیسرا حکم ہے. اور چوتھا حکم کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، مرشد ڈھونڈو. وجاہدوا فی، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کرو. صرف ڈھونڈ کے رہ نہ جاؤ، ڈھونڈو اس کی تعلیمات پر عمل کرو. یعنی اللہ کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو نفس کے خلاف، اپنی راحت کے خلاف کرو. آسکت معلوم ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں. چھوڑو اس کو. اس سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کا ذکر. جہاد کرو نفس کے خلاف، اپنی راحت کے خلاف کرو. تو یقین وابتغوا الیہ الوسیلہ کی مانگ جو تقویٰ کے بعد ظاہر چیز ہے، جس کو مرشد تلاش جس کو مرشد کا تلاش کرنا کہتے ہیں، اور اس کے حکم پر چلنا، پھر اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرنا، اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو طریقت تصوف کے احکام میں کوئی نئی چیز نہیں بلکہ پرانی. یا آج کل کے صوفیاء نے نہیں جگڑ لیا ہے، یہ تو چلے ہی آ رہا ہے. اور اسی زمانے سے اور اسی زمانے نبوت سے چلی جا رہی ہے، بلاد نہیں ہے. اور اسی زمانے نبوت سے تصوف کے جو اعمال ہیں، ذکر و ریاضت وغیرہ، یہ چیزیں بھی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں. یہ نہیں کہ اب متعین کر دیا ہے. لکھا ہے خود شاہ ولی اللہ صاحب نے، صحابہ کرام خلوات میں تسبیحات کا انتظام کرتے تھے. قول جمیل میں خلوات میں تسبیحات کا انتظام کرتے. خلوات بھی آ گیا، خلوت بھی چیز ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے قول جمیل میں، حضرت دکھاتے رہتے کہ دیکھو شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ خلوت میں کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں ہیں مولانا. یہی تاریخ ہے، چاہے اس کو 3 گھنٹے میں بیان کیجیے چاہے 3 منٹ میں بیان کیجیے. تاریخ یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق نسبت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، کم نہیں ہے. اتنے اللہ کے نزدیک جو ایک آدمی بھاری ہے پورے عالم پر، اللہ کا طالب ایک بھاری ہے تمام عالم پر. سب مچھر کی طرح ہو، جو طالب خدا اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس زمانے میں جبکہ غفلت کا دور ہے، رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں،
طبیعت میں ابھار نہیں آتا، لیکن اس صورت میں بھی اس کو کرنا یہی جوان مردوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اللہ کے راستے میں چلنے کی اور خلوص سے قدم رکھنے کی توفیق دے، خلوص سے۔ سب کتاب میں ہر طرح کبھی سنایا بھی اس کو، لیکن مجھے بہت پسند آئی یہ اس وقت عبادت۔ اللہ تعالیٰ خلوص سے ہم کو قدم رکھنے کی توفیق دے اور اس پر فوائد مرتب فرمائے۔ یہاں گئے حضرت تھانوی کے لوگ جاتے تھے، بعض لوگ 3 دن میں، حضرت حاجی صاحب میں تھا کہ بعض لوگ جاتے تھے، حضرت حاجی صاحب کے گئے 3 دن کیا، انہوں نے بیعت کیا، رہے اور خلافت کے بعد دیا کہ تبت چلے جاؤ، تبت کا لفظ 3 ہی دن میں پورا سلوک طے کرا دیا۔ معلوم ہوا کہ طے تو کرنا ہے، چاہے آپ 3 دن میں طے کریں، چاہے 3 مہینے میں، چاہے 1 ہی منٹ میں طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، مگر حالات تو پیش آتے ہی رہتے ہیں، بیماری ہے، آرامی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کو ارضاء ہے، باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ سب کو ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ طالبین ایسے ہوں جو ان باتوں کو سننے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ بہت کامل ہو گئے بہت سے لوگ، نہیں، تم کو ضرورت ہے کہ آخر تک اندر ہی دم خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش، اس میں ذرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کی فہم عطا فرمائے اور چلنا آسان فرما دیں۔ اللہ کا راستہ ہے، کتنے لوگ ابھی روایات میں ہیں، کسی پشتے کے پشتے حارقین کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، ہلاک ہونے والے چلے، لیکن کچھ غلط باتیں ہو گئی جس کے وجہ سے ہلاک ہو گئے، راستے ہی میں رہ گئے۔ اس راستے میں پشتے کے پشتے حالقین کے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اس راستے میں ہم کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے توفیل میں ہم کو صحیح طریق پر رہنے اور چلنے اور برتنے کی توفیق پائے، اور انہی بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشہور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو عافیت دے۔ اس میں ضرورت ہے، حالات کتنے بدتر ہیں، باہر کے ملکوں کے بھی بدتر، قتل عام تک ہو رہا ہے، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، فقر و فاقہ سے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھے یہاں آرام سے، وہ بڑی جگہ ہے، معمولی جگہ تو نہیں نا، متبرک جگہ ہے، لیکن وہاں بھی کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ اپنے ہم بنا لیں، خاص طور سے اپنی محبت اور اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے۔ دنیا میں آئے انہی سے نسبت قائم نہیں کیا، دکھ ہے زندگی پر۔ بارہ ہمارے بزرگان کہتے رہتے، رمضان جو گزرتا تھا ہمارے حضرت فرماتے بھائی کچھ حاصل کر لو، رمضان گزر رہا ہے۔ جب اخیر ہوتا تھا تو کون کہتے تھے، اپنے بچیوں کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھو رمضان گزر رہا ہے، کچھ حاصل کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس رمضان میں بھی معلوم رہ جاؤ۔ ہے کسی کتنا خیال ہے۔ بارہ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر جیسی باتیں بہت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا ہے، ایک مرتبہ ہی 10 مرتبہ 20 مرتبہ سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ طلب پیدا فرمائے اور سارے عالم میں طلب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ نے عبادت کے لیے زمین پہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے، ایسی عبادت جو آپ کو پسندیدہ ہو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو اس سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رہے،
تھوڑے زیادہ نہیں دیکھنا ہے. ماتھاری نے ہم لوگ کا مجلس کیا کیجیے, یہ کبھی نہ دیکھا کیجیے کتنے آئے کتنے نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیا بیان کر رہے ہیں, صحیح بات بیان کیجیے. کبھی تعداد پر توجہ نہ رکھیے گا. ماں نے ہم لوگ کو وصیت دیا, کبھی بھی تعداد سے آپ نظر نہ رکھیے گا. بس جو کام ہے 2 آدمی بھی صحیح بات پہنچائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.